الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورة الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر مہینے کا پہلا اور تیسرا جمعہ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب ان کا خطاب ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ سفر حج پر تشریف لے گئے ہوئے ہیں اور ان کی انشاءاللہ 9 جولائی کو واپسی ہے، تو مجھے یہ فریضہ سر انجام دینے کا حکم ہوا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حرمت قرآن اور ہمارا طرز عمل۔ یہ اس پر ایک تبصرہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے، سورہ واقعہ کی آیات 75 تا 82 جو بھی میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، صرف اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور اس کا مقسم علیہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ اللہ خود کریم ہے، اس کا قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے یہ چھوتے ہیں جو بہت زیادہ پاک ہیں، اور اس کے حقیقی مضامین تک بھی وہی پہنچ سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بڑے اہتمام سے اتارا گیا ہے۔ یہ تو اس کی اپنی صفات ہیں، ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل اس کے بارے میں کیا ہے، اس پر بھی اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس حدیث سے انکار کرتے ہو، مداحنت کرتے ہو، سستی کا، کوتاہی کا رویہ اختیار کرتے ہو؟ حدیث کے لفظ پہ آپ چونکے ہوں گے۔ عام طور پر حدیث سے مراد اصل میں حدیث کے لفظی معنی ہوتے ہیں بات کے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور یہ قرآن کس کی بات ہے؟ یہ خود اللہ کی بات ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے لفظ حدیث استعمال فرمایا۔ اس کے بارے میں تمہاری جو ہے وہ ایٹیچیوڈ، تمہارا بیہیویئر یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں سستی کا، کوتاہی کا، ڈھیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اس میں سے اپنا رزق، ذرا رزق کو پہچانیے۔ ہم رزق جو ہے صرف دنیا کے چند ٹکڑوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا رزق جو میں نے تمہارے لیے نازل فرمایا، تم اس میں سے اپنا حصہ یہ متعین کرتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اب انہی باتوں کی انشاءاللہ وضاحت ہمارے سامنے آئے گی۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کے علم میں ہے کہ 28 مئی کو
جب کہ ویسٹرن یورپ میں لوگ عید الاضحیٰ منا رہے تھے تو ایک بدبخت شقی القلب عراقی سلمان مونیکا جو خود کو ملحد قرار دیتا ہے، اس نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں کی سب سے بڑی مسجد کے باہر اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ مسجد کے ڈائریکٹر امام نے احتجاج کے آغاز ہی میں پولیس سے درخواست کی کہ وہ احتجاج کی جگہ کو تبدیل کر دیں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ قانون میں اس کی گنجائش موجود تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے اس سے پہلے اس نے باقاعدہ عدالت سے اجازت حاصل کی اور عدالت نے اس کو وہ اجازت اس بری حرکت کے لیے دی بھی تھی، لیکن پولیس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس شیطانی ذہنیت کے حامل شخص کے اس گھناؤنے فعل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ایک پہاڑ تھا جو عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں کے جذبات بری طرح کچلے گئے اور ان کی بے بسی دیدنی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کا رد عمل اگرچہ کچھ دیر بعد میں آیا، بہرحال دیر آئے درست آئے، انہوں نے پوری شدت سے اس قبیح فعل کی مذمت کی۔ ان میں خاص طور پر پاکستان، ملائیشیا، قطر، ترکی، سعودی عربیہ، سوڈان، صومالیہ اور متحدہ عرب امارات وغیرہ ممالک شامل ہیں۔ 2 جولائی کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں OIC کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں مستقبل میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کے واقعات سے بچنے کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا گیا۔ سعودی عرب، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات اور مراکش سمیت مختلف ممالک نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا، اور ہمارے ہاں بھی بہرحال کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہو گیا، اس میں بڑی دھواں دار تقریریں بھی ہو گئیں۔ آج کے لیے جو مظاہروں کا اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن میں بڑے ادب سے پوچھوں گا کہ یہی پارلیمنٹرین وہاں بیٹھے ہوئے خلاف قرآن قانون سازی کیوں کرتے ہیں؟ لیٹسٹ مثال آپ کے سامنے، ٹرانسجینڈر کا قانون کس نے پاس کیا تھا؟ اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، جس کو جو ہے وفاقی شرعی عدالت نے اس کی کتنی شکوں کو خلاف شریعت قرار دیا۔ ان میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کی صحیح تلاوت سورہ اخلاص تک کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو سوچئے تو صحیح، ہماری ذرا مداہنت اس قرآن کے حوالے سے، ہمارے احتجاج کر لینا اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کے دل شدید زخمی ہیں، عوام کے یہ ایک شدید رد عمل کی کیفیت بھی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا اظہار کیسے کیا جائے۔ کریں تو کیا کریں؟ اس کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اور یہ جو حرکت سویڈن میں ہوئی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس سے پہلے وہ پادری ٹیری جونز جس نے امریکہ میں یہ حرکت کی تھی، اور اس سے بھی پہلے جو اس نے اپنی جو ہے صلیبی جنونیہ کی طرح اخلاقی گراوٹ اور درندگی کا مظاہرہ، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے امریکی فوجوں نے گوانتانامو بے میں مسلمان مجاہدین کے سامنے قرآن مجید کی شدید بے حرمتی کی۔ اسی طرح بگرام ایئر بیس، کابل اور ابو غریب کی جیل میں قرآن کی توہین کی گئی۔ اس پر بھی پورے اس عالم اسلام میں مظاہرے ہوئے، مگر توہین کا یہ سلسلہ نہیں رکا۔ اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے ایک اور سازش کی گئی کہ الفرقان کے نام سے قرآن کے متبادل کے طور پر ایک جعلی قرآن شائع کیا گیا، اور اس کو بھی بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی احتجاج ہوا، لیکن یہ احتجاج صدا بصحرا ثابت ہوا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور چلتا پھرتا قرآن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وقتاً فوقتاً دونوں کے لیے جو ہے اس قسم کی حرکات وہاں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے ایمانی جذبات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھنے کے لیے کہ ابھی بھی اس خاکستر میں کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ان کی حرکتیں تو اس سے آگے بڑھتی رہیں گی۔ جلانے والے نے اس کتاب کو جلایا جسے کائنات کے خالق نے قرآن کریم کہا ہے۔ صرف ان آیات میں ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو جگہ جگہ سراہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے، اس بہترین بات کی توہین کی ہے، اسے کئی حسین اور خوبصورت نام دیے۔
قوموں کے عروج و زوال کو اسی کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں منسلک کیا ہے. یہاں تک فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے، یہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے علاوہ زبور، تورات، انجیل بھی نازل فرمائی، کئی صحیفے نازل فرمائے، لیکن قرآن پاک کے سوا کسی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیام قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہے. یہ جو ہے ظاہراً اس قسم کی جسارتیں کرنے والے قرآن مجید یا اس کی تعلیمات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. البتہ اور یہ تو ان کے ارادے قرآن نے پہلے سے ہمیں فور وارن کیا. سورہ صف آیت نمبر 8 میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو جو ہے اپنے جو ہے اس کی روشنی کو منہ کی پھونکوں سے جو ہے بجھا دیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حالانکہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے اس نور کا اہتمام فرما کر رہے گا اگرچہ جو ہے یہ منکر کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہو. اور اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، سورہ بروج، فی لوح محفوظ، یہ کتاب بلکہ یہ تو قرآن عظیم الشان ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 49 میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا یہ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. کتنے حفاظ کو، کتنے انسانوں کو جو ہے ختم کر دو گے، یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں. اچھا جی، قرآن مجید جو میں نے عرض کیا کہ زندہ جاوید معجزہ اور کتنے پہلوؤں سے اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ہوا ہے. صرف چند ایک اعداد و شمار آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ نہ جو ہے وہ اپنا کوئی جغرافیے کی کتاب، نہ تاریخ کی کتاب، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہر کام کے لیے آپ غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے. اس میں جو ہے وہ لفظ الشہر، شہر کے معنی ہوتے مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کاؤنٹ کیا گیا پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ 12 مرتبہ. سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ الیوم 365 مرتبہ. الدنیا، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. 115 مرتبہ لفظ دنیا آیا اور 115 مرتبہ ہی لفظ الآخرہ آیا. الملائکہ جو خیر کی قوتیں ہیں 88 ٹائمز، اور شیاطین جو شر کی قوتیں ہیں وہ بھی 88 ٹائمز. اسی طریقے سے زندگی، اور زندگی کی بہن کیا ہے؟ موت. 145 مرتبہ زندگی کا تذکرہ ہے اور 145 مرتبہ ہی موت کا ذکر آیا ہے. مرد الرجل 24 مرتبہ، اور خاتون المرأہ وہ بھی 24 مرتبہ. مرد اور عورت ہونے کے ناطے اللہ کی مخلوق کے دونوں برابر ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں ان کی ہاں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ایک درجہ اللہ نے شوہر کو دیا ہے، لیکن مرد اور عورت کی حیثیت سے نہ ان کے جو ہے اعمال میں نہ ان کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے نام بھی برابر استعمال کیے. بار یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں عرض کی. ایک آخری بات عرض کر کے کہ یہ جو اتنا جس کے اندر اللہ نے، اب بس سوچئے ساری باتیں کس کس تناظر میں آ رہی ہیں، وہاں گنتی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربان جائیے کہ پورے قرآن میں ان الفاظ جو ہے اس تعداد میں استعمال ہوئے ہیں. اس کی ایک آخری مثال یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو لفظ البحر آیا ہے، سمندر، پانی، یہ قرآن مجید میں آیا ہے 32 ٹائمز، اور البر، خشکی، یہ آیا ہے 13 مرتبہ. اب یہاں پر یہ برابر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کا 13 اور 32 کو جمع کریں یہ بنتے ہیں 45. اور جو پہلے باہر کے لیے جو لفظ سمندر کے لیے آیا ہے
وہ 32/45 comes to 71.111%، جو کہ تناسب ہے اس کرۂ ارضی پر پانی کا. اور دوسرا جو ہے 13/45 it comes to 28.88%، جو کہ ہے تناسب ہے اس کرۂ ارضی پر خشکی کا. تو بتائیے یہ کوئی جغرافیے کی کتاب ہے کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت. یہ تو میں چند ایک مثالیں دی ہیں، آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو اس کے ان گنت اور جو ہے وہ معجزے اس کے سامنے آئیں گے. تو اس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا. مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے جذبات اگرچہ بہت بری طرح کچلے گئے ہیں، اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا بھر کے مسلمانوں سے وہ ملعون شخص یہ کہتا کہ میں قرآن پاک صرف اس شرط پر نہیں جلاؤں گا کہ تم خود قرآن کی جگہ اس آگ میں کود جاؤ، تو رب کعبہ کی قسم ہمارے سمیت مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس شرط کو پورا کر دیتی. لیکن معاملات محض جذبات سے اور صرف ایک مرتبہ جل مرنے سے حل نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد سلگ کر جلنے سے ہوتا ہے، اور نفسانی خواہشات کو نظر آتش کرنے سے ہوتا ہے. کبھی نہ ختم ہونے والی یہ دنیوی سہولتوں کو جلتی چتا میں ڈالنے سے ہوتا ہے. یہ جہازوں میں عیش کدے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نئے جو ہے وہ اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے نہیں، کشتیوں کو دشمن کے ساحل پر جلانے سے جو ہے یہ جہاد ہوتا ہے. ایک جو ہے ملعون شخص نے قرآن پاک کو جلا کر امت مسلمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا ہے. اس کا منہ توڑ جواب تقریروں، تحریروں، جلسوں اور جلوسوں سے نہیں دیا جا سکے گا. ٹائر جلانے پر وہ قرآن جلانے سے باز نہیں آئیں گے. اے مسلمانان عالم، ضرورت اللہ سے ناطہ جوڑنے اور احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہونے کی ہے، اور پھر منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے قوت فراہم کرنے کی ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھیجا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا الہدا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. ودین الحق، اور حق نظام زندگی بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام نظام ہے زندگی پر غالب فرمائے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ جو ہے ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو یہ ہے اصل جو ہے جس کے لیے کام کرنا ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر یہ بدبخت تو اور قرآن کی توہین پر تو یہ بدبخت جو ہے خلود فی النار کے مستحق ہو گئے. ہم جو اپنے کردار، اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم کس منہ کے ساتھ روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں چار کرنے کے قابل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو چھوڑنے پر اپنی امت کا اللہ کے حضور گلہ اور شکوہ بھی کر رہے ہوں گے. اسی قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ بتایا کم جاتا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد نقل ہوئی ہے. وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. یہ ہلکا ترین ترجمہ ہے اس کا. اب یہ چھوڑنے کے پہلو ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنا اپنا رویے پر غور کرنا چاہیے کہ کس کس پہلو سے چھوڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے سمجھا ہوا صرف رمضان المبارک میں پڑھ لیا تو کافی ہے. یہ تو بھائی مینول آف لائف ہے، ڈیلی ریفرنس کی کتاب ہے، اور پھر صرف اس کے ختم کرنے پر زور سارا، اور اس کے اندر جو ہدایت ہے اس کو نہ سمجھنا. چھوڑنے کے کتنے پہلو ہیں. آج ہم اپنے نہ صرف خود چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی اگلی نسل کو بھی اس سے محروم رکھے ہوئے ہیں. جن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہم ان کو بھیج رہے ہیں، وہاں پر قرآن ان کے پورے کریکولا، ان کے پوری کریکولا سلیبس کا کتنا حصہ ہے، اور وہ بھی جو ہے اس کے خلاف بھی اگر یہ تھوڑی سی کمپلسری کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب 9ویں 10ویں کے امتحان میں اس کا بھی ایک پیپر ہو جائے، تو اس پر بھی صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے. اور باقی جو ہے کس کس پہلو سے چھوڑنے کے ہیں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اس حوالے سے جو اشعار میں مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت پہلے جو نظم کہہ دی، وہ آج ہم پر
اور زیادہ جو ہے وہ صادق آتی ہے. کہتے ہیں کہ طاقوں میں، قرآن کی فریاد کیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، بلکہ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. اللہ معاف کرے، عدالتوں میں جھوٹے قرآن اٹھانے کے سوا اور اس کا استعمال ہے ہمارے جو ہے وہ الا ماشاء اللہ. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، غور سے سننے کی بات ہے، قرآن سے عقیدت ہم سب جو ہے اس کے دعوے دار ہیں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے. قانون آج بھی جو ہے، جو برٹش ایکٹ آف انڈیا تھا وہی جو ہے وہ ایکٹ آف پاکستان ہے، اس کے اندر جو ہے اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں کی گئی، ایز اٹ از چل رہی ہیں. یہ بھی یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظالم جس سے اللہ خود انتقام لے گا وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جسے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے یاد دہانی کرائی گئی. سورہ سجدہ آیت نمبر 22. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر اس نے ان سے اعراض، پہلو تہی، بے توجہی، بے عملی اختیار کی ہو. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم خود انتقام لینے والے ہیں. تو بھائی یہ معاملہ جو ہے اس لحاظ سے یہ قرآن کو چھوڑنے سے جو ہے وہ ہم نے قرآن کو جلدی دیکھا جائے تو بات وہیں پہنچتی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے سے مسلمان اس حالت کو پہنچے ہیں کہ اعلیٰ اعلان قرآن کو جلایا گیا، لیکن بد دعاؤں اور گالیوں کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکے. اے کاش کہ ہم اس نقطے کو سمجھ آئیں کہ قرآن سے عملی تعلق توڑ لینا، قرآن کو روزمرہ کی زندگی میں اپنا امام اور رہنما نہ بنانا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلق ہو جانا، در حقیقت قرآن اور حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جس کے ہماری عظیم ترین اکثریت مرتکب ہو رہی ہے. جب تک ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ نہیں، باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن یہ حقائق ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکے. تو یہ بتائیے، یہ صرف میں تو عرض نہیں کر رہا، یہ باتیں تو ہمارے سامنے علامہ اقبال اور جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ اکابرین ہیں وہ کتنی دفعہ جو ہے عرض کر چکے ہیں. اور اللہ خود فرماتا ہے یہ سزا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھ بند کر لیتا ہے. سورہ زخرف. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہی اس کا جو ہے وہ ساتھی ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ بری حرکتیں کرتا چلا جاتا ہے. آخر میں میں مختصر کرتے ہوئے اگلی آیت کیسا بتا رہا ہوں کہ آخرت میں جا کر جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انسان کہے گا قال یا لیت بینی و بینک، اس وقت شیطان کو کہے گا اے کاش میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب جیسی جو ہے وہ دوری ہوتی. فبئس القرین، تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے. لیکن وہاں جا کر یہ ساری باتیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ نے جو ہے اسی سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. ذکر کے معنی آنر اور شرف بھی ہیں، صرف آپ کے لیے نہیں، والے قومی کا، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے بھی اللہ نے اتنا بڑا یاد دہانی، ذکر، آنر. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا رویہ تھا، کیا طرز عمل تھا. اکاؤنٹیبلٹی اس حوالے سے بھی فیس کرنی ہوگی. اسی لیے اللہ نے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. اور جو باتیں آخرت میں حسرتناک طریقے سے جا کر کہنی ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے یہاں پر جو ہے ہمارے قرآن میں واضح کر دی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کر دیے بہت سارے جن اور انسان.
وہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جو ہے چوپائے مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اور سورہ ملک میں جہاں فرمایا کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کہیں گے کہ بالکل آیا تھا. اور وہاں حضرت سے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا. کس چیز کو سنا سمجھا ہوتا؟ اللہ نے جو ہدایت نازل فرمائی. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اور پھر وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ کی رحمت سے دوری. بہرحال ان نٹ شیل ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری اکثریت قرآن حکیم کو اول تو باقاعدگی سے پڑھتی ہی نہیں ہے، اور اکثر پڑھنے والوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی محض حصول برکت و ثواب تک محدود ہے، اس لیے بغیر سمجھے پڑھنا. ایک پڑھا لکھا شخص جو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، وہ بھی اس کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہدایت بغیر سمجھے آ نہیں سکتی. اچھا، اور دیگر علوم سیکھنے کے لیے ہم ملینز جو ہے اپنے بچوں پر اپنے اوپر سپینڈ کرتے ہیں، پوری زندگیاں لگاتے ہیں، لیکن علوم قرآن اور اس کی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول سے، دیکھیے حفظ بہت بڑی نعمت ہے قرآن کی، لیکن کون سے حافظ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں؟ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایات کا مفہوم بتا رہا ہوں. آپ سب نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو زبانی یاد کرے، پھر قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کے حلال ہونے کا، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھے، یعنی اس کے مطابق عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور اس کی سفارش پر ان افراد کی بخشش ہوگی اور جنت مل جائے گی. لیکن یہ کون سے حافظ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ حافظ جس کو پتا ہو کہ میں نے کیا حفظ کیا ہے، اس کے حلال کے مطابق اپنی زندگی جو گزار رہا ہے، اس کے حرام سے بچتے ہوئے عمل کرتا ہوا ہے، با عمل حافظ. اور کتنے اللہ معاف کرے حفاظ ہیں جو یاد کرنے بچپن میں یاد کیا اور اس کے بعد الفاظ کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اور جن کو یاد بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے کیا پیغام ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک اور حدیث ابن ماجہ کی، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی جو ہے وہ اپنا لرزا دینے والی. زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب کہ دین کا علم مٹ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیوں کر مٹ جائے گا جب کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے. یہی کچھ ہو رہا ہے جی آج، لیکن قرآن کے الفاظ صرف پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب اے زیاد، میں تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں پر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل، جب تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا جس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو ہے وہ اس سے محرومی کی کیفیت ہے. بہرحال اس میں جو بات حضرت معاذ بن جبل کی جو ہے ایک اور روایت، یہ المعجم الصغیر الطبرانی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیہ قبول کرو جب تک اس کی حیثیت عطیے کی ہو، لیکن جب عطیہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے تو پھر اسے قبول نہ کرو. قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج ساری رشوتیں کس نام سے؟ گفٹ، جی ہاں اس کے وجہ ہو رہی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً فرما دیے. اس کے آگے فرمایا ہاں سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن کا رخ ہو ادھر تم بھی گھوم جاؤ، جس طرف قرآن کا رخ ہو ادھر تم بھی گھوم جاؤ. سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں جدا ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا. مطلب حکمران جو ہیں وہ قرآن سے دور ہوں گے، لیکن تم نے کس چیز کو نہیں چھوڑنا؟
قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں گے، اور اگر تم ان کا حکم نہ مانو گے تو تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے تک تیار ہوں گے۔ راوی نے سوال کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ تو یہ ہے معاملہ، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ جو آج ہمارے اوپر جو دنیا پرست مسلط ہیں ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کرنی ہے۔ حاصل کلام اللہ غری کے رحمت فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بہت پہلے ہمیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بڑا جامع کتابچہ ان کا اویلیبل ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا میں بڑا دست بستہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس میں جو ہمارے لیے 5 حقوق انہوں نے معین فرمائے تھے کہ اس قرآن مجید پر ایمان کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ نعمت قرآن ہے۔ اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کام ہم کریں تو توہین قرآن سے ہم بھی بچیں گے، ورنہ کل ہم پر بھی یہ بات کرے۔ اور ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں جب ہم ایک پوری کوشش کر کے اللہ کے دین کو غالب کریں گے تو انشاءاللہ پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی غلط بات بھی زبان سے نکال سکے، جلانا تو دور کی بات ہے۔ بحیثیت امت ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی۔ آج کسی ایک مسلم ملک میں بھی اللہ کا دین قائم نہیں۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہماری عظیم اکثریت اسی مادہ پرستی اور دجالیت کے سیلاب میں غرق ہے۔ ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، جیسے بھی ہو کہ جائز اور ناجائز طریقے سے مال و دولت حاصل کر لیں، دنیا کما لیں۔ کبھی کبھار ہم کسی دارالعلوم کو یا کسی مسجد کو، یتیم خانے کو چندہ بھی دے دیتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں جا کر عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیا، بغیر بحیثیت مجموعی ہماری زندگی کا رخ دنیا پرستی کی طرف ہے۔ سرمایہ آنا چاہیے، چاہے رشوت اور سود سے آئے۔ آج ہماری معیشت سود اور جوئے پر چل رہی ہے، حالانکہ یہ دونوں حرام ہیں۔ سودی لین دین اللہ سے جنگ ہے، اور آقا سے جنگ کرنے والا غلام کبھی فلاحیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاملہ اس حوالے سے بہت خاص ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی ہمارے اندر منافقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں ایک بہت بڑا جناب گیدرنگ کراچی میں ہوئی، جس میں جسٹس تقی عثمانی صاحب بھی اور دوسرے بہت سارے علماء بھی، گورنر اسٹیٹ بینک بھی، اور آپ کے جو وزیر خزانہ بھی ہے، سب نے کہا کہ ہم جی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے کریں گے۔ 15 مہینے گزر چکے ہیں اس کو، آج تک اس کے اوپر کیا ہوا؟ اور اس پر اس سے آگے بڑھ کر جیسے ہی آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدہ یا جو ہمارا بجٹ ہے اوور آل 1400 ارب کا بجٹ ہے، اس میں سے 730 ارب سے زیادہ جو ہے 14,000 کا بجٹ، اس میں سے 7,000 سے زیادہ صرف سود کی ادائیگی پر پے کرنا ہے۔ اور اس پر دیدہ درہنی آج کے یہاں دیکھیے، یہ جو اسٹیٹ بینک کو خود مختار کیا گیا تھا، ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے خبر آئی ہے کہ جناب وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے اپنے وہاں پر بینکوں کے نمائندوں کے سامنے جو ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ شرعی اصولوں کو بینکاری پر زبردستی لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ کریں منافقت کا۔ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم شریعت کے مطابق جو ہے وہ قوانین ساری جو ہے سود کا خاتمہ کریں گے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب شرعی اصولوں کو بینکاری پر زبردستی لاگو نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پشاور برانچ کے افتتاح کے موقع پر 2 ٹوک الفاظ میں ملک کے معاشی نظام کی سمت کا تعین کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اسے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق استوار کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ آئین پاکستان واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ مملکت خداداد میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ آئین کا آرٹیکل 31 ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ مسلمانان نے پاکستان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے لیے تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ آرٹیکل 38F تقاضا کرتا ہے کہ ملک کے معاشی نظام سے ربا کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ 5 صدی سے ملک سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم مسلسل
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اسلام کے احکامات سے بغاوت کے نتیجے میں ملک سخت ترین معاشی تنگی اور تباہی کا شکار ہو چکا ہے، جہاں 10 کروڑ سے زیادہ عوام خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ جو مہاجن اور سود خور جو ہے یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے، اور اس ریاستی سطح پر اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کے خلاف فیصلے کو آئے 15 ماہ گزر چکے، لیکن حکومت اور معیشت سے متعلق ریاستی ادارے اس پر رتی بھر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط مان کر حاصل کیا گیا سودی قرضہ کبھی پاکستان کی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتا، کبھی اس سے حالات سدھر نہیں سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی معیشت سے سود کی لعنت کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ہمیں ملکی معیشت کو بچانے کے لیے آئی ایم ایف اور دیگر عالمی استعماری اداروں کی جکڑ بندی سے نجات حاصل کر کے خود انحصاری کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ عدل اجتماعی پر مبنی اسلام کے معاشی نظام کو اپنانے سے ہی ملک میں استحکام اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا جو دیا ہوا عادلانہ نظام ہے، وہ خواہ سیاسی سطح پر ہو، خواہ معاشی سطح پر ہو یا معاشرتی سطح پر ہو، جو بالفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دکھایا، اس کو نافذ کریں گے تو تبھی جو ہے خارج میں بھی توہین قرآن رک سکے گی، اور ملک کے اندر بھی جو عملی طور پر ہم جو ہے اسلام اور قرآن کے برعکس جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ تبھی ہماری اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں توبہ اسی وقت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔